غصے کا انجام۔ زبیر کا غصہ اور اس کا انجام۔ زبیر ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا، لیکن اس کی ایک بڑی کمزوری تھی، غصہ۔ اگر کوئی اس کی بات نہ مانے یا کوئی چیز اس کے خلاف ہو جائے تو وہ فوراً غصے میں آ جاتا، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا، چیخنے لگتا اور بعض اوقات دوستوں سے بھی لڑ پڑتا۔ اسکول میں اگر استاد اس کی کاپی دیر سے چیک کرتے یا اس کے نمبر کم آتے تو وہ ناراض ہو کر بولتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ سب لوگ میرے خلاف ہیں۔ گھر میں بھی اگر ماں اسے وقت پر کھانا نہ دیتی یا چھوٹا بھائی اس کی پسندیدہ کتاب چھو بھی لیتا تو وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک دیتا، برتن گرا دیتا اور زور زور سے دروازہ بند کر دیتا۔ سب لوگ زبیر سے دور رہنے لگے، نہ کوئی بچہ اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا، نہ اساتذہ اسے پسند کرتے۔ ایک دن اسکول میں فٹ بال کا مقابلہ ہوا۔ زبیر بہت اچھا کھلاڑی تھا، مگر جب کوچ نے اسے چند منٹ کے لیے آرام کا کہا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے بال زور سے زمین پر مارا اور ٹیم چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ٹیم ہار گئی اور سب نے زبیر کو ہی قصوروار ٹھہرایا۔ وہ اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ تبھی اس کے ایک استاد، جنہیں سب حکمت والے سر کہتے تھے، زبیر کے پاس آئے اور نرمی سے بولے، بیٹا زبیر، غصہ آگ کی طرح ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے اس برتن کو جلاتا ہے جس میں یہ بھرا ہوتا ہے۔ تم بہت ذہین ہو، لیکن اگر تم نے اپنے غصے پر قابو نہ پایا تو تمہارے سارے ہنر ضائع ہو جائیں گے۔ زبیر نے آنکھیں پونچھیں اور سر ہلا کر کہا، سر، میں سمجھ گیا ہوں، میں غصہ کم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس دن کے بعد سے زبیر نے روزانہ صبح سویرے لمبی سانسیں لینا شروع کی، نماز میں دل لگایا اور جب بھی غصہ آتا وہ خود سے کہتا، میں سکون والا انسان ہوں، میں چیزیں نہیں پھینکتا۔ آہستہ آہستہ زبیر بدلنے لگا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ دوستوں میں مقبول تھا، اور جب اگلا فٹ بال کا مقابلہ ہوا تو زبیر نے نہ صرف بہترین کھیل دکھایا بلکہ سب کو ہمت دی اور ٹیم بھی جتوا دی۔ تو دوستو، غصہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے اور صبر انسان کو عظمت بخشتا ہے۔ جب اپنے غصے پر قابو انسان پا لیتا ہے تو پھر وہ اصلی بہادر ثابت ہوتا ہے۔ شکریہ۔